والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس ابھی چھوٹے بچے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر اپنے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بٹھائے ہوئے تھے اور جا رہے تھے. کہا: قال یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں بعض اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کتنے بہترین انداز سے بڑی پیاری گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بچہ سمجھ جائے، کوئی مشکل گفتگو نہیں، بالکل آسان گفتگو. احفظ اللہ، اللہ کے اوامر کی احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اس کے پھیلانے میں، اس کو نشر کرنے میں آگے بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اس کی معیت تمہارے ساتھ ہوگی. اذا سألت، کوئی بھی چیز مانگنا ہو، کوئی بھی سوال کرنا ہو، فاسأل اللہ، اللہ سے سوال کرو. ہر بچہ 3 سے 4 سال کا جو بچہ ہے آسانی سے گفتگو سمجھ سکتا ہے کہ نبی جو ہے کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ سے مانگو، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جس کسی سے مدد مانگنا ہو اللہ ہی تمہارے سامنے ہے، اللہ سے مدد مانگ لو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگ لو. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اور اے بچے یاد رکھو ساری امت بھی مل کر اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے کسی چیز میں، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، وہ ساری امت مل کر تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. یہ ساری امت مل کر اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر یہ ساری امت، یہ سارے لوگ مل کر اکٹھا ہو جائیں تم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، اور تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچ سکتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام، قلم کو اٹھا لیا گیا ہے. وجفت الصحف، اور جو ہے صحیفے کو بند کر دیا گیا ہے. یہ حدیث جو ہے ترمذی کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے بچوں کے تعلق سے، بچوں کے حوالے سے، کہ بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسی چھوٹی چھوٹی تعلیمات دیا کرتے تھے. اس میں جو ہے ساری تعلیمات آ گئی. سب سے پہلی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے اوامر کی حفاظت کرنا، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا. بڑی پیاری چیز ہے اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، یہ ہر بچے کو سکھایا جانا چاہیے. اور اسی طرح مانگنا، اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ آگے چل کر امت میں فتنے آئیں گے، بدعات آئیں گے، اور اسی طرح امت جو ہے شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے. اور امت کو سکھایا، بچے کو سکھایا
کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل ہو، صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے مدد کرو، مدد کے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اسی طرح بچے کو تقدیر کی تعلیم دینا کہ تقدیر کیا چیز ہے۔ تقدیر اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، آپ کے اوپر اچھا وقت بھی آ سکتا ہے، برا وقت بھی آ سکتا ہے۔ اس چیز کو بڑے پیارے انداز سے سمجھانا کہ ساری دنیا مل کر، کیونکہ معلوم ہے کہ آگے چل کر فتنے آئیں گے، فتنوں میں ہو سکتا ہے کہ ساری امت مل کر، سارے لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، سارے لوگ مل کر تمہیں جو ہے پریشان کرنا چاہیں۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ اللہ سے مدد مانگو، اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کی سازش کریں گے، یہ لوگ آپ کو ستانے کی سازش کریں گے، چاہے اچھی تقدیر ہو، بری تقدیر ہو، دونوں کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اے بچے، دونوں تقدیر پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اور اسی طرح تقدیر کے ایک آخری چیز پر اللہ نے کہا کہ تقدیر کا جو قلم ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، تقدیر کی کتاب جو ہے بند ہو چکی ہے۔ اللہ نے جو ہے اس دنیا کو بنانے سے پہلے قلم کو کہا اے قلم لکھ، اکتب، لکھتی گئی اور کہا رک جا، وہ قیامت کی صبح تک ہونے والی جتنی چیزیں تھے ساری چیزیں جو ہے لکھ کر جو ہے لوح محفوظ میں قائم ہیں، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ کئی واقعات ہیں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ مسجدیں قائم ہیں، مکاتب قائم ہیں، مدرسے قائم ہیں۔ گھروں کی حالت ایسی ہے کہ والدین جو ہے علم سے آراستہ نہیں ہیں، ان کو حدیثیں نہیں آتی، ان کو قرآن نہیں آتا، پڑھنے کی ضرورت ہے والدین کو۔ اگر آپ کے گھروں میں بچے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ایسی تعلیمات دی جاتی ہیں، جہاں اللہ رسول کو کہا جاتا ہے، قال اللہ اور قال الرسول کی بانگ جو ہے جہاں بچوں کو دی جاتی ہے، وہاں بھیجنے کا مقصد آپ کا ہے، وہاں بھیجنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا جو محلہ ہے، آپ کا جو ایریا ہے، جہاں بھی آپ کے اطراف و اکناف جو ہے بچے ہیں، ان کو جا کر آپ سمجھائیں، ان کے والدین کو سمجھائیں کہ یہاں مسجد میں مکتب چلتا ہے، مدرسہ چلتا ہے، جہاں پر جو ہے قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج جو ہے معاشرے پر جو ہے افسوس ہے، کیونکہ جہاں جہنم کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، جہاں گانے اور ڈانس کے جو ہے فارم بھرے جاتے ہیں، وہاں جو ہے فوراً جو ہے ماں باپ پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی مسجدوں میں جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم دی جاتی ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ جو ہے بچے کے ہاتھ میں تھمائی جاتی ہے، ایسے مسجدوں میں، ایسے مدرسوں میں بھیجنا والدین گوارا نہیں کرتے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں، لہٰذا اپنے گھروں میں بچوں کو، اور جو اطراف کے جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کا بھی آپ پر حق ہے، اپنے رشتہ داروں کا آپ پر حق ہے، لہٰذا آپ جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کو یہاں لا کر جو ہے مدرسے میں داخل کرائیں، مکتب میں داخل کرائیں، کیونکہ بچوں کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچے جو ہے فوراً جو ہے تعلیم کو پکڑ لیتے ہیں، تعلیم کو یاد کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے بچوں کو تعلیم سکھایا کرتے تھے، چاہے توحید ہو، چاہے احکامات ہو، چاہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہی کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ انشاءاللہ جہاں تک ہماری کوشش ہو سکتی ہے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ بچوں کو تعلیم دی جائے گی۔ آپ جو ہے ذرا غور کریں، ذرا فکر کریں اس کے تعلق سے، بچوں کو زیادہ سے زیادہ مساجد کو لانے کی کوشش کریں، نمازوں میں اپنے ساتھ جو ہے لانے کی کوشش کریں، پھر مدارس میں بھی جو ہے مکتب میں آپ جو ہے مغرب سے عشاء تک مکتب چلتا ہے، آپ جو ہے اس مکتب میں لانے کی بچوں کو کوشش کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت